ندامت جو ہوتی ہے یہ آپ کو اندر سے مار دیتی ہے، کیونکہ دنیا کے سامنے آپ ثبوت دے دیتے ہیں کہ میں صحیح تھا، لیکن آپ کا اندر والا جج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کاش تم نے یہ نہ کیا ہوتا یا کاش تم یہ کر لیتے۔ سختی امی کے جب امی کی سختی شروع ہوتی تھی تو وہ پنجابی ہوتی تھی، تو اس سے ہمیں ایک الارم بج جاتا تھا کہ اب یہ سیریس ہے۔ ہم دوستوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو امی نے وہیں سے آ کے پنجابی میں کہا کہ من لگتا ہے کہ انہاں ساریاں دے سامنے من تیری عزت کرنی پوے گی تو انہاں تیری اوقات پتہ چل جائے گی کہ تو کون۔ جتنا بھی ماں باپ کو دنیا کہتی ہے نا فران، لڑاکا، خود غرض، کنجوس، وہ اولادوں کے لیے ہی ہے سب کچھ۔ ساری دنیا سے لڑ کے، کنجوسیاں کر کے، جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں نا، سنو لیٹر وہ آپ کو ہی دے کے جاتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس جس وقت شہرت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تھوڑی رویوں میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے، کچھ تھوڑا سریا بھی آ جاتا ہے۔ بچے ماں باپ کے بغیر رہ سکتے ہیں، ماں باپ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بیوی کو شوہر نے اچھا گھر دیا، اولاد اللہ نے دی، پیسہ دیا، نوکر اسے بیگم صاحبہ اسی بندے کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی ازدواجی ریلیشن شپ یا کسی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ عورت پورے سنسار کو عذاب بنا رہی ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ریز ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گل سننی مائے میریے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اس چہرے کو، اور آج کل تو خیر ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ان کی پرانی شادی کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس کے اندر ان کی خوبصورتی پہ آج کل کی لڑکیاں بھی فدا ہو کے جا رہی ہیں کہ یہ لڑکا ہمیں پہلے کیوں نہیں ملا۔ تو جی ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل برکی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سو مچ۔ سر آپ نے ہمیشہ بہت ساری چیزوں پہ بات کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت کمال دیا کہ آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں، لیکن آج ہم نے جن کے بارے میں آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت بولتی ہوں گی، آپ کی والدہ امی جان۔ بالکل، امی جان کے بارے میں تو کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ بچپن کیسا تھا اور امی جان کی کیسی شخصیت تھی؟ جیسے سب کی مائیں ہوتی ہیں بہت پیاری، ہر بندے کو ایسا لگتا ہے، یہ لفظ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مائیں اچھی ہوتی ہیں لیکن میری ماں بہت اچھی تھی۔ سب کی مائیں اچھی ہوتی ہیں، میری ماں بھی بہت اچھی تھی تھوڑا تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن سونو لیٹر ہمیں آخر واپس چلے جانا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں خوش ہوں کہ امی جان اپنی زندگی میں وہ خوشحالی، وہ منزل دیکھ کے گئے جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی تھی، جس کے لیے انہوں نے ہمیں تیار کیا تھا، یعنی وہ بیج جو انہوں نے لگایا تھا اس کا پھل بھی انہوں نے کھایا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت۔ ندامت جو ہوتی ہے یہ آپ کو اندر سے مار دیتی ہے، کیونکہ دنیا کے سامنے آپ ثبوت دے دیتے ہیں کہ میں صحیح تھا، لیکن آپ کا اندر والا جج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کاش تم نے یہ نہ کیا ہوتا یا کاش تم یہ کر لیتے۔ تو وہ اندر کی ندامت ہمیں مار دیتی ہے۔ ابھی بھی جب عید شب راتوں میں جاتا ہوں گریو یارڈ امی ابا کی قبر پہ، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائڈ کی قبروں پر ہچکیوں سے روتے ہوئے مجھے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ تو میں نے ان ینگسٹرز کو گلے سے بھی لگایا، جا کے انہیں دلاسا دیا، پھر ہم بیٹھے، پھر اس نے بتایا کہ یہ ان کی مدر ہیں، اور پھر اس نے اپنی کوتاہیوں کا ذکر کیا۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ میری آنکھوں میں امی کو یاد کر کے ضرور چمک تھی، لیکن وہ تکلیف نہیں تھی کہ کاش امی میں آپ نے آپ کی بات ماننی ہوتی، یا کاش میں اس دن آپ کو مل لیتا، یا کاش میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا۔
تو اچھا ایک دن یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے وہ قبر کو صاف کرنے کے لیے وہاں مجاور ہوتے ہیں، تو اس کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ پودے اور گھاس لگایا کر اور کپڑا پھر یہ امی کو بہت صفائی اچھی لگتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ میری قبر کے اوپر لائٹ لگوانا. اچھا. ابا بھی کہتے تھے، اور خوش نصیبی سے دونوں کی قبروں کے اوپر ہی پول کی لائٹ ہے اور بہت روشن ہے. تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس طرح آپ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی پھر برائی کیا ہے؟ وہی جو بات ہم نے سنی تھی، قبروں پہ نہیں جاتے اور لوگ روحیں اوپر چلی جاتی ہیں، بس ساری باتیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پہ گئے تھے اور وہ وہاں پر روئے بھی تھے کہ میں وقت پر نہیں آ سکا. اچھا میں اس کانسیپٹ میں نہیں جا رہا تھا، نہ ہوں. میں نے ان صاحب کو کہا کہ پتہ نہیں آپ کی ساری باتیں سچی ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری ماں کی جو سول ہے وہ میرے ساتھ آس پاس ہے، میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں یہاں اس جسم سے ملنے آتا ہوں جس کے اندر میرا وجود بنا، جن ہاتھوں نے مجھے اٹھایا، جن ہاتھوں نے مجھے پہلا لقمہ کھلایا، جن ہاتھوں نے مجھے پہلا تھپڑ مارا، جن ہاتھوں نے میرے دونوں طرف سر کے ہاتھ رکھ کے میری بلائیں لی. تو میں نے کہا میں ان ہاتھوں کو، اس باڈی کو یاد کر کے آتا ہوں کہ وہ بھلے یہاں پاؤڈر بھی بن جائے لیکن میرا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. اور میں بلکہ آپ کا پروگرام اتنا پاپولر ہے، میں دوستوں سے اور لوگوں سے کہنا بھی چاہوں گا ان محبتوں کو کمزور نہ ہونے دیا کریں. جب ہم کسی کو یاد کر کے تھوڑا رونے والے ہوتے ہیں یا روتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل اس بات کی دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ ہم میں ابھی کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی روپ میں زندہ ہے. تو جناب یہ ایسی بات ہے. آپ شرارتی تھے بچپن میں؟ بہت، حد سے زیادہ. اور مار بھی کھائی ہوئی ہے؟ مار بھی کھائی ہوئی ہے. کتنی مار پڑتی تھی؟ سختی امی کے؟ امی جب تک ہم سے اردو اور انگلش ہماری ٹھیک کرواتی تھی زیادہ. تو جب امی کی سختی شروع ہوتی تھی تو وہ پنجابی ہوتی تھی، تو اس سے ہمیں ایک الارم بج جاتا تھا کہ اب یہ سیریس ہے. اچھا یہ بہت گھروں کی کہانی ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب تک تو اردو، اچھا سب سے پہلے ہوتا تھا کہ انگلش تک ہے تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی تھوڑی غلطی ہوئی ہے، اردو کا مطلب ہے اچھا ذرا تھوڑی سی ذرا زیادہ ہو گیا، پنجابی کا مطلب ہے لو جی کام خراب ہو گیا. امی نے جانے سے، جب امی گئے اس سے 1 سال 1.5 سال پہلے ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اور امی نے مجھے کوئی کام کہا تھا جو میں نے تھوڑی دیر ہو گئی ہوگی یا ہمیشہ کی طرح مجھے نہیں، تو مجھے یاد ہے وہ آخری ڈانٹ کہ امی کا بیڈ روم دور تھا، کوریڈور سے گزر کے آنا پڑتا ہے. تو امی وہاں سے آئے اور ہم دوستوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے، تو امی نے وہیں سے آ کے پنجابی میں کہا کہ من لگتا ہے کہ نہ ساریاں دے سامنے من تیری عزت کرنی پوے گی تو انہوں تیری اوقات پتہ چل جائے گی کہ تو کون. اچھا وہ پہلا موقع تھا کہ میری بھی اور سب دوستوں کی اتنی ہنسی نکلی کہ میں خود ہنسنے لگ گیا. شاید اس سے پہلے جب وہ مجھے ایسے ڈانٹتے تو میں انہیں روک لیتا تھا یا کچھ کر دیتا تھا، پر اس دن میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی کہ امی کو آج اتنا غصہ آیا، اور بات تھی بھی غصے والی کچھ نہیں، وہ امی کے کپڑے میں نے لانے تھے راستے سے. تو میں نے کہا کہ امی میری اوقات آج انہیں بتا دیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. پھر جیسے وہ بچے لاڈیاں کرتے ہیں کہ یہ میری اوقات ہے. سو برکیف میں جو بھی ہوں امی جان اور ابا کی وجہ سے ہوں، بلکہ ابا جان کو میرا میوزک بالکل زہر لگتا تھا، امی کو اچھا لگتا تھا. تو پہلی دفعہ امی ہی مجھے لے کے گئے تھے سارے گاما میں دبئی، اور مجھے پتا ہے کہ
وہ ٹکٹ کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ابا تو دینے نہیں تھے، تو پتہ نہیں امی نے وہ کیسے تیسے پیسے پورے کیے تھے اور مجھے لے کے گئی تھیں. جمیرہ بیچ پہ تھا وہ، نوشاد صاحب اس کے جج تھے. اور پھر نوشاد صاحب کو امی نے بڑے مطلب عجیب حسرت یا اس سے پوچھا کہ جب میں نے جیتا سارے کام کہ یہ رفیع کی طرح بن سکتا ہے، محمد رفیع کی طرح. تو نوشاد صاحب نے کہا محترمہ اسے اپنی طرح کیوں نہیں آپ بننے دیتے؟ رفیع کا بھی ایک اپنا انداز تھا، تو ہو سکتا ہے یہ رفیع سے بھی بڑا بن جائے. تو ایسے کر کے انہوں نے کہا. تو وہ مجھے وہ سیریس نوٹ پہ وہ باتیں یاد رہیں کہ امی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کسک تھی. بٹ آئی ایم ہیپی جب مجھے سول ایوارڈ اور دوسرے ایوارڈز ملے تو امی ابا بھی ایک دفعہ میرے ساتھ تھے اور امی جان بھی. اچھا، عام طور پہ جس وقت لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب ان کی دوستی کیسی جا رہی ہوگی یا کن لڑکوں میں یہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. تو امی سلیکٹیو ہوتی تھیں یا ٹوکتی تھیں کہ اچھا یہ کون سا دوست ہے اور ملنا ہے نہیں ملنا ہے، ان معاملوں میں سخت تھیں یا ان پہ ابا نظر رکھتے تھے؟ نہیں، ابا نہیں رکھتے تھے. ابا کا میرا ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا. ابا جان 50+ تھے جب میں پیدا ہوا. اچھا. تو اس لیے ابا اپنے لکھنے لکھانے میں مشغول رہتے تھے، لیکن تھے تو میرے باپ ہی. ان کے سینے میں تو میں ہی دھڑکتا ہوں گا. میری ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں، میں ان سے ڈرتا زیادہ تھا ابا سے، لیکن پھر بھی میں ان سے پیار کرتا تھا. کیونکہ جب ابا بستر پر آئے تو گھر میں نرس رکھا گیا، کیونکہ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ ابا کو کوئی ایسی ڈیزیز ہی نہیں تھی، ایک دم سے اتنے ویک ہو گئے کہ بستر پر ہی پڑ گئے. تو آہستہ آہستہ پھر پیمپر تک نوبت گئی، آہستہ آہستہ پھر کھانا ڈالنے کی. تو امی نے ایک دن مجھے کہا کہ اپنے باپ کو دیکھ کے جایا کرو. تو میں نے کہا میں روزانہ دیکھ کے جاتا ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پیمپر بھی چینج کر دیا کرو. تو میں نے مطلب جیسے زبانیں تو کھلی بھی ہوتی ہیں نا بچوں کی، میں نے کہا پیمپر تو نہیں میں چینج کر سکتا، نرس رکھا تو ہوگا وہ کر دے گا. تو میں نے کہا آپ کر دیں. تو ہاں آف کورس بچے ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، وہ ٹی وی پہ آ کے مہذب جھوٹے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. ہاں یہ ماں باپ کا پیار ایسا ہوتا ہے کہ ہم برملا ان سے غصے اور اس سب چیز کا اظہار کرتے ہیں. اس پیار میں تبھی پختگی آتی ہے. بالکل. اس وقت والدہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ امی کا بہت برا. امی کا اس لیے کہ شاید امی کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک رویہ ہوتا ہے نا ماں باپ کا کہ جب سامنے والے کا ارادے آپ سمجھ جائیں کہ یہ لڑنے کو تیار ہے تو خاموشی وہ امی کی میرا خیال تھی. لیکن امی نے کہا کہ بہت شرم من اپنی تربیت تھے تیرے تھے. جب میں مڑا تو میں ٹی وی لانچ سے نکل کے بھی مڑا تو پیچھے سے امی کی پھر سیم آواز آئی، شرم منتے رہتے تھے اپنی تربیت. دوسری دفعہ تو میں آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا. اب گاڑی میں بیٹھ کے یہ تو بات مجھے بازگشت اس کی بار بار آئی امی کی بات کی. میں بہت شرمندہ ہوا میں، اور میں نے اسی رات سے آگے کپڑا بڑا سا دوپٹہ امی سے کہا کہ اگر دوپٹہ دیں مجھے، وہ ناک پہ باندھا ہو رہی ہے. لیکن دوسرے تیسرے دن سے مجھے ضرورت نہیں رہی تھی ان سب چیزوں کی، میں عادی ہو گیا. بلکہ میں دل سے کرنے لگا ابا کے یہ کام. تو ایک دن میں یہ کام کر رہا تھا تو میرا بیٹا سلار کرالنگ کر رہا تھا پاس ہی. ابا بہت خوش تھے پوتے کی پیدائش پہ. تو وہ کرالنگ کرتا ہوا نا ابھی کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا، تو وہ پکڑ کے نا تو
بیڈ پہ کھڑا ہو گیا اور یہاں میں ان کا پیمپر اور وہ ان کا یورن نکالنا ہوتا تھا وغیرہ. تو ابا نے کسی خیال میں کہا کہ یار ببلو تیری بڑی مہربانی. تو بس ابا تو یہ کہہ کے چپ کر گئے, پر یہ بات مجھے کھا گئی کہ مہربانی. ایک طرف میں اپنے بیٹے کو دیکھوں جو چھوٹا سا کھڑا تھا, جس کے پیمپر بدلتے ہوئے 100 دفعہ میں اس سے پپیاں کرتا تھا, اور ایک طرف میرا باپ اس حالت میں تھا, اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ میرے پیمپر یا لنگوٹ بدلے ہوں گے, اور وہ کیا فیلنگ تھی. اور اینڈ آئی واز کرائنگ لائک اینی تھنگ. ابا کی نظر پڑی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں تنقی کیا. یار میں معافی چاہنا, بیٹا میں تنقی کیا. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے, مہربانی کس چیز کی. اچھا مین وائل امی اندر آ گئے, اور امی تھاٹ کہ ابا نے پھر مجھے ڈانٹا ہے, تو امی ابا کو سخت بولنے لگ گئے کہ کی انہیں دن کیا ہے, کی پھر تسی اتنا سخت بول. میں انہیں امی کو بھی روکوں, میں کو امی نہیں کہا ابا نے مجھے کچھ, امی ابا نے مجھے کچھ نہیں کہا. لیکن وہ زندگی کے اتنے نئے رویے تھے کہ آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگ کہ ماں باپ کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور شاید اس دنیا میں صرف 2 ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں جو ہم جیسے گندی اولادوں کو بھی, ان کے عیب کو بھی سنبھال لیتے ہیں, ان کی نا فرمانی اور بدتمیزیوں کو بھول پنے کا اور بے وقوفی کا نام دے کے معاف کر دیتے ہیں کہ بے وقوف ہے, لمبا ہو گیا ہے بولنے. تو برکت میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی جتنی قدر کر سکتے ہو, اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کو ماں باپ کی زندگی میں یہ احساس ہو گیا کہ وہ دنیا سے لڑ کے, جتنا بھی ماں باپ کو دنیا کہتی ہے نا فران, لڑاکا, خود غرض, کنجوس, وہ تم اولادوں کے لیے ہی ہے سب کچھ. ساری دنیا سے لڑ کے, کنجوسیاں کر کے, جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں نا, سونو لیٹر وہ آپ کو ہی دے کے جاتے ہیں. بے شک, بالکل صحیح. اور یہ بھی دیکھیں کہ ماں باپ اپنی کمائی پہ کتنا, ماں کما رہی ہو یا باپ کما رہا ہو, اپنی کمائی میں سے 10% بھی اپنے کپڑوں پر یا اپنے کھانے پہ نہیں لگاتے. شاید باہر کھانا تو اپنے پہ حرام ہی کر لیتے ہیں. ایسے ہی. شاید باہر کھانے کے ہر لقمے میں انہیں گھر بیٹھے ہوئے وہ چوزے یاد آ رہے ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈیں نہیں ختم ہوتی, جو روز ایک نئی چیز کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. تو میں اپنی زندگی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن بہت ہی اچھا اگر ہم اپنی اننگز جو ہے تمام رشتوں کے ساتھ اچھی نبھا کے جایا کریں, تو پھر ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا. بالکل. اور میں ڈاکٹر, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ماں باپ کو زندگی میں نہیں دینا چاہیے. بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ بچے پیسہ لینے کے بعد بدل جاتے ہیں. بچے بدل ہی جاتے ہیں, کیونکہ بچے ماں باپ کے بغیر رہ سکتے ہیں, ماں باپ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. اپنے دل سے آپ پوچھیں کہ بچوں کو تو کوئی بھی امریکہ, جاپان, انگلینڈ, مری سوات لے جائے گا, سیریں کریں گے, شاپنگیں کریں گے, وہ بھول جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ کے درد کے رشتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے, کہ اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا, اس کی آنکھوں کے نیچے یہ ہلکے کیوں پڑنے لگ گئے ہیں, یہ فلاں بندے سے کیوں مل رہے ہیں, وہ بندہ تو اچھا نہیں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ کا کام ہمیں ٹوکنا ہی ہے. ہم ان کا احساسہ ہوتے ہیں یار, ہم ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہوتے ہیں, وہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں دنیا سے. بالکل ایسے ہے. اپنی عقل کے مطابق. آپ کو لگتا ہے عدیل بھائی, جس وقت آپ ایک انسان کے پاس جس وقت شہرت آتی ہے, پیسہ آتا ہے, تھوڑی رویوں میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے, کچھ تھوڑا سریا بھی آ جاتا ہے. تو وہ کوئی آپ کے ساتھ ہوا اور پھر والدہ نے بتایا ہو کہ نہیں بیٹے تم ابھی بچے ہی ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ, یہ باتیں کھل کے کرنے میں مجھے اچھا لگتا ہے. اب آگے میرے سر میں سریا نہیں آیا تھا, کیونکہ میں
پہلے ہی بہت سینسٹیو بچہ تھا، اور مجھے نظر آتا تھا جب کسی ضرورت پہ میری والدہ زیور بیچتی تھیں یا میرے والد کسی مجبوری میں کوئی چیز بیچتے تھے، تو میں چھوٹا سا وہ نوٹ کر رہا ہوتا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد رہتا تھا کہ میرے ماں باپ نے اپنی حیثیت سے بڑے اسکول میں مجھے داخل کرایا، لیکن وہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ میں ایچ ایس این جیسے اسکول میں جا کے مطلب اتنا ہی، لیکن ان کا تو یہ فرض چلے تھا، لیکن مجھے بہت لوگوں سے سامنا تھا. میرے سامنے جاگیرداروں کے اور پتہ نہیں کن کن فیوڈلز کے بچے تھے جو ہزاروں خرچنے کو لاتے تھے. وہ میرے باٹا سروس کے جوتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ تو برانڈڈ چیزیں کرتے. میں تو پھر بھی روتا تھا جا کے کہ مجھے اب کیوں ہر وقت باٹا سروس لے جاتے ہیں، مجھے سو اینڈ سو وہ انہیں وہ برانڈ سنے بھی نہیں ہوتے تھے سم ٹائم. اچھا، یہاں آپ نے یہ جو بات کی، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ اسکول کی برانڈنگ علیحدہ سے شروع ہو گئی ہے نا، کہ بچے کو یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن بچے کس تکلیف سے گزرتے ہیں جب ساتھ میں کمپٹیشن آپ کا پڑھائی کا نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کے برانڈس کا ہو رہا ہوتا ہے. برتھ ڈے، ہاں، اس نے برتھ ڈے پارٹی وہاں کی، ان کے گڈی پیکس یہ تھے، ان کے گڈی پیک، یہ ایک الگ جنگ تھی. اور پھر یہ، لیکن پھر بھی تھینک یو امی ابو کہ میں اس وقت ضرور ڈسٹرب تھا، لیکن مجھے وہ جنگ لڑنے کا بھی حوصلہ ہو گیا کہ یہ کیا پہنتے ہیں اور یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں. تو نئی نہیں مل سکتی تھی، تو انارکلی میں گزرتے ہوئے میری نظر پڑی پرانے کپڑوں پر، تو میں نے کہا وہ اس ٹائپ کی وہ شرٹ یا پہنتے ہیں. لیکن یقین کیجیے یہ قابل ترس باتیں نہیں، قابل فخر باتیں ہیں. اپنی زندگی بنانے والے لوگ ہیرا ہوتے ہیں اور سارے مان انہیں پہ کیے جاتے ہیں. باپ کی کمائیوں سے پہننا اتنا فخر نہیں ہوتا دوستو، اپنی کمائی سے لنڈا پہننا بھی بڑا فخر ہے. لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ وہ دن پھر آئے جب میں ابھی 25 سال کا ہی تھا اور میں نے ڈیفینس میں 2 کنال کا گھر خریدا. اچھا، ماشاء اللہ. میرے پاس BMW، مرسیڈیز، ہونڈا، یہ گاڑیاں میرے گراج میں آئیں 25 سال کی عمر میں. اور وہ جو سارے ڈرامے بنے میرے یو بلاک والے گھر میں، ٹاپ موسٹ. یہ اس نئے گھر میں تو میں 4 سال پہلے شفٹ ہوا ہوں، اس سے پہلے میں وہیں تھا. تو وہ میرا گھر تھا، بڑا گھر 2 کنال کا، اور میری حق حلال کی کمائی کا. حق حلال ان دا سینس کہ میں گانے کی جو ڈیمانڈ کرتا تھا وہ فیس لیتا تھا، تو اس میں کوئی چیٹنگ نہیں تھی. اور پھر جب میں دل سے گاتا تھا اور مجھے لوگ پیسے دیتے تھے تو وہ بھی انعام تھا، اس میں بھی چیٹنگ نہیں تھی. تو میری کمائی حق حلال کی کمائی تھی. اور اچھا حیرت ہے کہ ابا کو تب بھی میں قبول نہیں تھا. ابا اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں، تم نے لا کیا، تم وہ کرو، مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہے، یہ گانا بھی کی ہویا. ابا رات کو بیٹھتے تھے تو بانو آپا، ہم تھیں تو بانو خالہ، لیکن بانو آپا ہی کہتے تھے. ہم ان کی گودوں میں پلے. بانو قدسیہ، اشفاق صاحب، منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی صاحب، اپنے اپنے دور کے بڑے لوگ گھر میں آتے تھے. ابا کے ساتھ شام میں بیٹھتے تھے، ابا حقہ پیتے تھے. تو ان میں ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ کین سمجھاؤ ہے کی کر رہا ہے کتنا. اور سمجھانا یہ تھا کہ مجھے تو اسکول کالج سے رول آف آنر مل رہے تھے، کیونکہ میں نے 6-7 دفعہ عمرے کا ٹکٹ ون کیا. اچھا، ماشاء اللہ. نعت خوانی میں. ارے واہ. کیونکہ اس وقت نعت اور ترانوں کا زیادہ ہوتا تھا اسکول کالج کمپٹیشن. ایسے تو ایک دفعہ اشفاق صاحب نے انہیں کہا کہ میں سنے ہیں اور یہ بہت اچھا گاندہ ہے، اس طرح دا سنگر نہیں جس طرح دی تسی ایوب گل کرتے ہو. اے بڑا اچھا گاندہ ہے اور سننے واسطے بڑے اچھے لوگ ہیں سن رہے ہوندے نے، تے تسی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. میں سنے ہیں. تو پھر جب مشرف صاحب میرے گھر آئے، مشرف صاحب آتے ہی تھے، تشریف لاتے تھے وہ ہمیشہ، بلکہ جب وہ ڈیفینس میں پروٹوکول آرمی کھڑی ہوتی تھی تو بیشتر لوگ سمجھتے تھے آج مشرف صاحب میرے گھر تشریف لائیں گے. تو ان کے آنے سے پھر ابا کے رویے میں خاصی تبدیلی آئی جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں خان صاحب،
ابا کو مسلم لیگ گولڈ میڈل ملا ہوا تھا نا. اچھا 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 اچھا. تو ابا نے کہا کہ بس میں پریزیڈنٹ صاحب یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اس طرح ملا ہے میرے لکھنے پہ, تو میرا بیٹا بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ملا ہے تو اسے بھی اس سال مل رہا ہے, وہ اس لیول پہ گا رہا ہے, اس نے پاک فوج کے ترانے بنائے ہیں, تو آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور مجھے یاد ہے کہ ذل ہما بھی موجود تھیں اس تقریب میں, اور انہوں نے بھی, وہ گا رہی تھیں کیونکہ گیٹ ٹوگیدر تھا گھر میں, تو انہوں نے بھی ابا سے کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ابا سے کہا کہ میں مطلب کدی بھی آئندہ تاڑے گھر نہیں آواں گی, نہ تن ماں دا کوئی گانا سناواں گی جے تسی عدیل نو کچھ کیا. اچھا. ایسے کر کے تو میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں. ارے نہیں نہیں, ہم وہی تو سننا چاہ رہے ہیں. I'm just getting the vision actually. نہیں نہیں, ہم وہی تو You may سننا say چاہ رہے ہیں. right now I am hypnotic بالکل. and in vision is just in front of me and I am just trying to speak and spell out. تو زندگی مطلب آپ نے جو کہا تھا نا سریا نہیں آیا تھا, مجھے وہ ساری چیزیں پوری کرنی تھی. اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں میں مجھے چوڑیاں بھی بڑی بڑی پہنانی تھی, اور مجھے اوریجنل بیلجیم بلو کے ڈائمنڈ بھی ماں کو پہنانے تھے, اور مجھے اپنے باپ کو بھی اچھی چیزیں لے کے دینی تھی, اور مجھے ان لوگوں کو بھی دکھانا تھا جو بہت قریبی ہمارے رشتہ دار تھے, لیکن وہ صرف چھوٹا گوشت کھانے میں اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے, تو ان کے بھی جواب مجھے دینے تھے. اس لیے سریا کبھی نہیں میرے ذہن میں. جب ماں کو چوڑیاں پہنائی پھر ماں کا رویہ کیسا تھا, اور کیا وہ ایک ہوتا ہے, اتنی ایکسپریسو نہیں ہوتی ہیں مائیں, ہمارے ٹائم کی شاید اس طرح نہیں تھی, تو ان کی نظروں میں بہت کچھ ہوتا ہے, ہمیں ان سے جج کرنا پڑتا تھا. تو وہ اس وقت ان کے آپ کچھ یاد ہیں کہ ایکسپریشنز کیسے تھے, یا وہ کچھ وہ لمحہ کیسا تھا؟ میں نے امی کے پاس ایک کمیٹی ڈالی تھی ابتدا میں, اور وہ کمیٹی جب نکلی نا تو میں نے کہا کہ موم, میں انہیں موم اکثر موم ہی کہتا تھا, کبھی امی بھی, بلکہ امی کہنے میں مزہ زیادہ ہے. تو میں نے کہا موم یہ کمیٹی نکلی ہے نا, اس کی آپ چوڑیاں بنا لیں. تو بہت حیرت زدہ ہوئی, ہنسنے لگ گئیں, کہتی ہیں انہیں لگا مذاق کرنے لگیں, نہیں کیوں. تو میں نے کہا کہ آپ, تو کہتی ہیں اچھا پھر تیری شادی ہوئے گی, تو میں تیری بیوی نہیں بنا دا, ایس لیے کہہ رہے ہیں. میں کہا نو ابھی کوئی شادی نہیں, میرا دل کرتا ہے کہ آپ اسے پہنے میں بنا کے. تو ان پیسوں کی 4 چوڑیاں آئیں. اچھا. تو لیکن امی بہت روتی تھیں, بتاتے بتاتے رونے لگ جاتی تھی کہ دیکھو میرے بیٹے. تو پھر اسی سال میں نے امی کو وہ 18 بنا کے دی. پھر اگلی سال میں اللہ دیکھے, آپ ماں باپ کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے. بے شک بے شک. ہمارا بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں, جب آپ اپنی زندگی کا محور, کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں, جب آپ پھر ان کو محور بناتے ہیں تو اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے. اور آپ کے, میں اس میں دیکھ بھی رہی تھی کہ ماشاءاللہ اب آپ کے بچے آپ کو اسی طرح, اسی آپ کی بیٹی میرا خیال ہے وہ آپ کی ڈال رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. ہاں میں نے اسے کہا بھی نہیں, وہ خود بخود, کیونکہ اس نے دیکھا آپ کو اپنی ماں سے محبت کرتے, تو یہ چیز وراثت میں آئی نا. اچھا یہ وہ چیز بھی, اور جو ابا دل کی بات دل میں رکھتے تھے, امی میں زندگی بہت زیادہ تھی. فلمیں دیکھنا, کپڑوں کا شوق, بچوں کو تیار کرنے کا شوق, گھر کا شوق, میز سجانے کا شوق, افطاری کا شوق, لوگوں کو کھلا کے امی بہت خوش ہوتی تھیں. امی خود بھی پرنسپل تھے, ریٹائرڈ ہوئے, امی ایجوکیشن لسٹ رہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طبقے کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک معقول رقم ہوتی ہے, لیکن وہ اس سے بڑی ہے, کیونکہ ہماری عادت ہے نا کہ ہم جس سیڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے اس سے اوپر ضرور جانا ہوتا ہے. تو پھر وہ والا مقام ہمارے لیے بے معنی ہو جاتا ہے جو ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں. یعنی جن کے پاس سوزوکی ہوتی ہے وہ زیادہ تر اپنے پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاس سے موٹر سائیکل پہ گزرنے والا کپل جن کے 2 بچے آگے 2 پیچھے, کہ وہ بھی تو ہے نا.
تو اسی طرح سوزوکی والے کی نظر چلی جاتی ہے کسی سٹی گاڑی پہ اور یا ہونڈا پہ، اور ہونڈا والے کی بی ایم پہ، بی ایم والے کی جیپ پہ، جیپ والے کی لٹرم پٹرم، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک قائم دائم رہتا ہے۔ مطمئنی بھی ایک نعمت ہے ڈاکٹر، بالکل بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں خوش نصیب صرف اور صرف وہ انسان ہے جو خوش ہے، وہ چاہے جھونپڑی میں ہے، چاہے محل میں ہے، چاہے سائیکل پہ ہے یا جہاز میں ہے، اگر وہ خوش ہے تو وہ خوش نصیب ہے، اور اگر وہ خوش نہیں ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ بے شک۔ اسی طرح انسانوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ کئی لوگوں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، لیکن اس کی شکل پہ بد نصیبی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آدمی ایک دو محرومیوں کو جز کو کل پہ حاوی کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مرد و زن ایسے ہیں کہ ایک مرد کو اچھی اولاد ملی، بزنس اچھا ملا، رشتہ دار ملے، ایک بیوی سے اس کی نہیں بن رہی، یا بیوی کو سمجھ لیں، بیوی کو شوہر نے اچھا گھر دیا، اولاد اللہ نے دی، پیسہ دیا، نوکر اسے بیگم صاحبہ اسی بندے کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی ازدواجی ریلیشن شپ یا کسی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہ عورت پورے سنسار کو عذاب بنا رہی ہے۔ ایسے یعنی اس گھر میں وہ بد نصیبی کے بجائے کہ وہ ایک قبول کر لے کہ بد نصیبی صرف ایک بندے سے ہے، اور وہ بھی بندہ فیل ہے صرف خامد کے روپ میں، لیکن وہ ایک باپ تو کامیاب ہے، بے شک، وہ اس گھر کو، اس سلطنت کو چلانے میں تو کامیاب ہے۔ تو چلو خدا سے دعا مانگتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے، لیکن اس اتنی سی محرومی کو، اتنے سے زہر کو میں شفاف دودھ میں کیوں گھولوں، باقی رشتوں کو کیوں ماروں؟ تو یہ مطمئنی اور خوش نصیبی صرف خوش نصیب لوگوں میں ہے۔ ہم جنہیں خوش نصیب کہہ دیتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ان میں کسی کی بد دعا لگا کے ان میں بد نصیبی گھول دی ہے۔ پچھلے کا سوٹ پہننے والی عورتیں بھی خوش نصیب ہوں گی جو خوش ہیں، اور برانڈڈ کپڑے 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے منہ بسوڑنے والی بد نصیب عورت بد نصیبی ہوگی۔ تو خوش نصیبی آپ کے اندر ہوتی ہے، ہنسی آپ کے اندر ہوتی ہے، خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف پکوڑے کھا کے اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم سوشی اور یہ اور وہ اور 70,000 کا بل اور 90,000 کا بل دے کے بھی بوتھے لٹکا کے گاڑیوں میں آ رہے ہوتے شاید ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ اس کے پاس نا جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بڑے سیلیبریٹیز کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی، ان سے پوچھیں گے جی ان کی خواہش کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمیں ریڑھیوں پہ بڑا دل کرتا ہے کہ ہم کھائیں۔ تو کھائیں، کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں انہیں لگتا ہے کہ لوگ انہیں کھا جائیں گے؟ اور اگر لوگ کھا بھی جائیں گے تو ساتھ گارڈ کھڑا کر لیں، کھائیں، اپنی زندگی کو خود وہ مصیبت بنا رہے ہیں۔ آپ جن لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو پسند کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان سے ہی اتنا خوف کھانا ہے وہ بے معنی اچھا ہے۔ پھر خوف، ہم چور تھوڑی ہیں، ہم وہی نا، ہم چور تھوڑی ہیں، کیوں خوف؟ یہ پہلے کی باتیں ہیں جب ایک وقت میں ایک سٹار ہوا کرتے تھے، کرکٹر سے لوگ اسٹیڈیم میں بھاگے جا رہے ہیں، بلے کھا رہے ہیں آٹوگراف لینے کے لیے۔ ابھی زمانہ بہت تیز سوشل میڈیا میں ہو گیا، اب تو لوگ بڑی ایگوئسٹ ہوتے ہیں، پاس بیٹھ کے بھی آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ ہی سو اینڈ سو، اتنی ہمت سے نہیں سامنے، بہت کم ہوتے ہیں پیارے لوگ جو آ جائیں ہاتھ میں لا کے کہ سر میں نے آپ کا دیکھا تھا اور آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود کتنا اچھا ہے، بیکاز عزت صرف ایک عزت دار دے سکتا ہے۔ واہ بہترین بات۔ ایک بے عزت آدمی جس کے پاس خود عزت نہیں، وہ کسی کو عزت کیا دے گا؟ تو یاد رکھیں، جب کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کے آپ کو بٹھائے، کمرے کا دروازہ کھول کے آپ کو جانے کے لیے کہے، تو کبھی بھی اس فطور میں نہ آئیے کہ آپ تو رمخان ہیں، سمجھ جائیے کہ وہ خود کتنا بڑا باظرف انسان ہے، اور اس کے بعد کتنی عزت ہے کہ فراخ دلی سے آپ کو دے رہا ہے۔ سو اور یہ بھی یاد رکھیے، آج کل یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، لوگ زیادہ سے زیادہ لائک لینے کے لیے، کمنٹ لینے کے لیے عجیب و غریب حرکات بھی کرتے ہیں اور مشہور بھی ہو جاتے ہیں، بٹ وہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور شہرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ شہرت تو آپ کپڑے اتار کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، کل تک آپ مشہور ہو جائیں گے، لیکن کیا اس شہرت میں عزت ہے؟ واہ، بہت خوبصورت بات، بہت گہری اور بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات۔
سو عزت جو ہے نا وہ اس کی اور چیز ہے. مطلب ایک شہد کے قطرے پر اتنی مکھیاں آ جاتی ہیں کہ ایک پھیلے ہوئے چھپڑ پر بھی تو چھپڑ جو ہے وہ چھپڑ ہی رہتا ہے اور شہد شہد ہی رہتا ہے. بہترین. تو آپ بھلے کم لائکس لے لیا کریں لیکن وہ کوالٹی ہونی چاہیے. انسٹنٹ کہ آپ کے بلاگ کے نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوئی ہوں بالکل. اور آپ صرف خوش ہو رہے ہو کہ اب ہمیں اس سے پیسہ آئے گا تو تف ہے آپ پر. بالکل. 10 لائکس آ جائیں اور آپ کو لوگ شاباش دے رہے ہوں تو سلوٹ ہے آپ پر. زبردست. اچھا عدیل بھائی، آخر میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے جو آپ اپنی ماں کو سنانا چاہیں، خاص طور پہ ان کے لیے اور سب ماؤں کے لیے. میں بلکہ امی جب گئے، امی کو عود بڑا پسند تھا، تو امی گئے تو امی کے بستر میں جا کے لیٹا تو خوشبو وہی. تو میں نے بوبو جان کے نام سے لاسٹ ایئر ہی امی گئے تو میں نے ایک پرفیوم لانچ بوبو جان کے نام سے کیا. اتنا پیارا نام ہے. ہاں، جسے سب دوستوں نے بڑا اچھا لکھا. آج آپ کے لیے لانا میں پتہ نہیں کیسے بھول گیا. کوئی بات نہیں. وہ حالانکہ کون میں نے سے آپ بیڈ سے اترنے سے پہلے ہی اسے کہا تھا کہ میں برش کرنے جا رہا ہوں تو وہ ایک پیکٹ اس کا رکھ دینا. بٹ پھر کیونکہ آپ کی گاڑی آ کے پہلے سے کھڑی تھی، پھر میں بھاگم دوڑ چینج بھی نہیں کیا، ایسے ہی بھاگا ہے. میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں. دکھوں دی روٹی سولاں دا سال آہی دا بالن بالنی مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں ایڈیاں سوکھیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے آکھڑ پھر بھی سب تو چنگے نے مفت چڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں ماں دی فوٹو پڑھ کے اج ایک تیروئی ماں دے باجوں دنیا کی ہوئی مڑ مڑ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے باجوں مک جاندے نے پیکے نے بھیڑاں بدلیاں ویر بدل دے ویکھے نے جگ وچ ایڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں
थैंक यू. अदील भाई, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया कि आप उन्हें कह पाते और आज कहना चाहते? नहीं, मैंने सब कुछ कहा अम्मी से. मैंने प्यार का भी कहा, सब कुछ किया, जफ्फियाँ भी डाली, पप्पियाँ भी की. हाँ, जब अम्मी अम्मी लम्हा लम्हा गए ना, मेरी आंखों के सामने गए, डॉक्टर्स खड़े हैं और तो अम्मी मेरे की डिज़ायर थी. डिज़ायर का मतलब एक दिन उन्होंने हंस के मेरे बेटे से कहा कि जिम वो जा रहा था तो कहने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाया करो, तुमने मेरी भी चारपाई उठानी है. तो वो हंसने लग गया. वो समझा ही नहीं मासूम कि कौन सी चारपाई. तो कहते बाबूजान आपका बेड नहीं मैं उठा सकूँ वज़न. तो कहने लगी कि मुझे लाहद में भी तो उन्हें उतारना है ना. तो वो बोलता है ये क्या है डैडी. तो मैंने नहीं उसे बताया. तो जिस दिन अम्मी गई हैं और बच्चे भी रो रहे थे सब, हम ग्रेव यार्ड में गए तो वो जो गोरखन होते हैं वो नीचे था. तो उसने कहा कि दूसरे से कि ऐसे पकड़ो और बॉडी को अंदर. तो मुझे एकदम से अम्मी की बात याद आई. तो मैंने कहा डोंट टच. मैंने कहा अम्मी की बॉडी को आप लोग हाथ ना लगाएं. तो अच्छा, ज़िंदगी के ये ऐसी बातें हैं कि ये किसी को कैसे आएंगे मौके, अचानक ही आ जाते हैं ये. कि इसकी प्लानिंग आप कैसे, मैं कहूँ कि इसकी प्लानिंग किसी को पता. ये सिचुएशनली था. तो मुझे ख्याल, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप अम्मी की बॉडी को हाथ ना लगाएं. तो मैंने सलार को कहा कि बेटे तुम अपनी बब्बा जान को इस कब्र की लाहद में उतार सकते हो. तो कहते यस डैडी व्हाई नॉट. कैसे. मैंने कहा आओ. मैंने कहा वहाँ से ऐसे पकड़ो. फिर मैंने उतारा. फिर मैंने कहा ये खोलो, गिरा. और फिर मैंने कहा कि उनका मुंह काबे की तरफ करो. एंड एट दैट टाइम सारे बंद टूटे एंड मैं ज़ोर से रोने लगा. तो मैंने कहा सारा कुछ बता के गई हैं. ये भी बता जाती हैं कि जब माएँ मरती हैं तो फिर बंदा सब्र कैसे करे. जबकि बंदे को आप ही कहती थी कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द रोते हुए खुसरे लगते हैं. तो दैट वाज टू इमोशनल पार्ट. और सूनो लेटर हम सब ने डॉक्टर अपने बुज़ुर्गों से जाके मिलने. वंस अगेन आई जस्ट वांट कन्वे माई मैसेज टू द यूथ कि प्लीज़ माँ बाप की बेटे कदर करें, माँ बाप की कदर करें. किसी का गुस्सा किसी पे मत निकाला करें. बड़ों से भी मैं कहूँगा, मियाँ बीवी की लड़ाई हो, और क्योंकि माँ बाप उस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं जिस वक्त आप किसी का गुस्सा उन पे निकालने चले जाते हो. तो प्लीज़ शर्म किया करें ऐसी बातों में. और ये उनकी दवाइयाँ लाने में, दोबारा पानी मांगने में, उन्हें उठाने में, बल्कि उनका दिल लगा रहने दें. टीवी ड्रामों में, नमाज़ों में तो लगे ही होते हैं. दुनिया की चीज़ों में उन्हें शामिल रखा करें. अपनी मान लिया करें लेकिन उनकी सुन ज़रूर लिया करें. अगर किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो सुन लिया करें. आगे से उन्हें शट अप कॉल ना दिया करें. ये हस्तियाँ फिर नहीं आती हैं और ये बड़ी बरकतें होती हैं. ये घरों में चारपाइयों पे बैठे भी रहें तो बड़ी रहमतें होती हैं. इन रहमतों को गंवाने वाले सचमुच बदनसीब होते हैं. माँ बाप की आप खिदमत करते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके ऊपर कहाँ कहाँ से रहमतें नाजिल हो रही हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर लवली शो. एंड आई हैड बस आपने मुझे रुला ही दिया रोज़े में. तो बस आई रिक्वेस्ट यू कि आप अम्मी जान के लिए दुआ कीजिएगा. और होप टू सी यू अगेन. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सब कुछ आपकी ज़िंदगी में से जो इतने खूबसूरत इवेंट्स भी
سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنے والدہ کی تمام باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور ہم میرا خیال ہے سیکھنے کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ جب آپ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پہلا لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ امی کہاں ہیں، ہمیں کیا یقین پکایا؟ ایسے ہی ہے، یقین کریں ایک وقت آئے گا آپ آوازیں دیتے رہ جائیں گے، جواب نہیں آئے گا۔ اور وہ وقت کب لکھا ہے یہ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ اپنے ساتھ پچھتاوے نہ رکھے ساری زندگی کے۔ یہ بھی ڈاکٹر کہ اسی کرسی پہ ایک دن آپ نے بھی بیٹھ کے بچوں کی اسی طرح راہ دیکھنی ہے جس طرح ہماری مائیں دیکھیں۔ ایسے ایسے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا گل سن نیمائے میریے میں۔ اللہ حافظ۔